بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے اردو ڈرامہ فن اور منزلیں سید وقار عظیم کی، صفحہ نمبر 13، ڈرامہ اور اس کا فن۔ مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں یونان کو ڈرامے کی تخلیق اور پرورش میں آغوش مادر اور گہوارہ محبت کی حیثیت حاصل ہے، اور اس لیے ان دونوں ملکوں میں اس صنف ادب کے ساتھ جو تصورات وابستہ ہوئے اور جن روایتوں نے جنم لیا، انہی کو آنے والی صدیوں میں بھی اس کے فن کے لازمی عناصر سمجھا گیا۔ یونانیوں نے ڈرامے کو جو کچھ سمجھا، اس کا اظہار خود اس لفظ کی ساخت سے ہوتا ہے۔ لفظ ڈرامے کی اصل یونان ہے، اور اس زبان میں اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ گویا یونانیوں کے نزدیک ڈرامے کا سب سے بڑا امتیاز اور اس کا بنیادی عنصر اس کی یہی خصوصیت ہے کہ جو کچھ لکھا جائے اسے کر کے دکھایا جائے۔ یہ ڈرامے کی بڑی سیدھی سادی لیکن بڑی واضح اور روشن تعریف ہے، اور اس میں کسی شاعرانہ تخیلی اور فلسفیانہ تعویل یا منہ شگافی کی گنجائش نہیں۔ ہندوستان میں ڈرامے کو جو کچھ سمجھا گیا ہے، اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ روایت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیوتاؤں کے دل میں اپنی ہموار، سپاٹ، بے تغیر اور بے لطف زندگی سے ایسی اکتاہٹ پیدا ہوئی کہ وہ سب مل کر راجہ اندر کے پاس گئے اور اپنی بے کیف اور بے مزہ زندگی کے لیے کسی دلچسپ مشغلے کے طالب ہوئے۔ راجہ اندر نے کہا کہ چلو برہما کے پاس چلیں، ممکن ہے کہ کوئی صورت نکلے۔ چنانچہ سب برہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی عرضداشت پیش کی۔ برہما نے تھوڑے سے سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب نکالی۔ انہوں نے رگ وید سے رقص، سام وید سے سرود، یجر وید سے حرکات و سکنات اور اتھر وید سے اظہار جذبات کا طریقہ اخذ کر کے ایک پانچواں وید ترتیب دیا، اور نٹ وید اس وید کا نام ہوا۔ یہ عجیب و غریب نسخہ دیوتاؤں کے ہاتھ آیا تو وہ خوش خوش واپس آئے، اور اس نسخہ کیمیا اثر کو عملی طور پر آزمایا، اور یہی نسخہ آگے چل کر دنیا والوں کے لیے بھی شمع ہدایت بنا، اور اس کی بنیاد پر شکنتلا جیسے ناٹک لکھے گئے۔ ان ناٹکوں میں رقص و سرود کے علاوہ اظہار جذبات اور حرکات و سکنات کو جو جگہ دی گئی ہے، وہی ہر ملک اور ہر زمانے میں ڈرامے کی امتیازی خصوصیت رہی ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کا اظہار لفظ ڈرامے کی اصل ساخت سے ہوتا ہے، اور یہی امتیاز ہے جس نے ڈرامے اور ان اصناف ادب کے درمیان فنی اور تکنیکی فرق پیدا کیے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے واقعات کو کہانی کی صورت دینے کی خدمت انجام دی ہے۔ کہانی نے ارتقاء کی بے شمار منزلیں طے کر کے جو مختلف فنی صورتیں اختیار کی، ان میں ناول اور ڈرامے کا مقام سب سے اونچا اور ایک حیثیت سے سب سے اہم ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان دونوں اصناف کے اجزاء ترکیبی ایک سے ہیں، فنی نقطہ نظر سے دونوں میں بعض بنیادی فرق ہیں، اور اس فرق کی وجہ ڈرامے کی وہی بنیادی خصوصیت ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ قصہ خواہ ناول کی صورت میں پیش کیا جائے، خواہ ڈرامے کی صورت میں، اس میں واقعات اور اشخاص کا وجود ناگزیر ہے۔ واقعات ایک یا چند اشخاص کے ساتھ پیش آتے ہیں، کسی خاص وقت یا مختلف اوقات میں کسی خاص مقام یا مختلف مقامات پر پیش آتے ہیں، اور لکھنے والا واقعات اور کرداروں کو ایک مخصوص نقطہ نظر کے ماتحت ترتیب دیتا ہے۔ زندگی کے متعلق اس کا ایک مخصوص زاویہ ہے، وہی زاویہ واقعات اور کرداروں کی پیشکش میں مصنف کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈرامے اور ناول کے مشترک عناصر ہیں، لیکن فنی نقطہ نظر سے ناول ڈرامے میں ان مختلف عناصر کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا انداز دونوں اصناف میں نئے نئے رنگ اور نئی نئی صورتیں اختیار کرتا ہے، اور یہ نئے رنگ اور نئی صورتیں مقصد کے اس فرق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو ناول اور ڈرامے میں بنیادی طور پر موجود ہے۔ ناول پڑھے جانے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ڈرامہ عملی طور پر کر کے دکھائے جانے کے لیے۔ جو چیز عملی طور پر
کر کے دکھائی جائے یا اسٹیج پر پیش کرنے کے لیے لکھی جائے، اسے لکھتے وقت لکھنے والے کو کئی باتیں پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ اس چیز کو اسٹیج پر پیش کرنے میں اتنا زیادہ وقت نہ لگے کہ دیکھنے والا بیٹھے بیٹھے تھک جائے یا دیکھتے دیکھتے اکتا جائے۔ شروع سے آخر تک اس کے مختلف حصوں میں اتنی ہم آہنگی ہو کہ دیکھنے والوں کی دلچسپی اور توجہ میں فرق نہ آئے۔ ان حصوں کی ترتیب اور ارتقاء میں برابر ایسے عناصر موجود رہیں کہ دیکھنے والے کا اشتیاق تیز سے تیز تر ہوتا رہے۔ ڈرامہ لکھنے والے کو اپنا ڈرامہ ان ساری پابندیوں کو سامنے رکھ کر لکھنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم پابندی وقت کی ہے، یعنی ڈرامہ لکھنے والا کسی بڑے سے بڑے مسئلے کے متعلق بھی کچھ لکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی ساری بات اتنے لفظوں میں ادا کرنی پڑتی ہے کہ اس کا ڈرامائی 2.5 3 یا 3.5 گھنٹے میں سٹیج کیا جائے۔ اس مختصر سے وقت میں اسے کئی کام کرنے ہیں۔ فن کے نقطہ نظر سے اچھے پلاٹ اور اچھی کردار نگاری کے جتنے لوازم ہیں وہ انہیں پیش نظر رکھے، یعنی اس کا پلاٹ پیچیدہ ہونے کے بجائے سادہ ہو، صداقت اور حقیقت کا مظہر ہو، زندگی کا ترجمان ہونے کے باوجود جدت کا حامل ہو اور دلچسپ ہو۔ اس کے کرداروں میں نہ عمومیت ہو نہ مثالیت، وہ زندگی کا صحیح نمونہ تو معلوم ہو لیکن ان میں انفرادیت ہو، اور یہ انفرادیت ان کی رفتار اور گفتار پر چھائی ہوئی ہو۔ جس مسئلے پر ڈرامے کے موضوع اور پلاٹ کی بنیاد ہے وہ ڈرامے کے واقعات اور کرداروں کی گفتگو سے برابر واضح ہوتا رہے، اور ڈرامہ ختم ہوتے ہوئے دیکھنے والے اس سے پوری طرح متاثر ہو چکے ہوں۔ ڈرامے کے مختلف اجزاء اپنی جگہ مکمل ہو کر بھی باہم اس طرح مربوط اور ہم آہنگ ہوں کہ ڈرامے کا مجموعی تاثر دیکھنے والوں پر شدید بھی ہو اور عمیق بھی ہو، لیکن لوگ ڈرامہ دیکھ کر باہر نکلیں تو اس کے ایک یا دو کرداروں کی شخصیت کا نقش ان کے دلوں پر اتنا گہرا ہو، خواہ وقتی طور پر ہی صحیح، وہی کردار اس کے ذہن اور یاد پر چھائے ہوئے معلوم ہوں۔ یہ سب کچھ ڈرامہ نگار کو لفظوں کی ایک مقررہ خط کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ تقریباً یہی ساری باتیں ناول نگار کو اپنے ناول میں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس پر یہ پابندی نہیں کہ وہ اپنی بات بس اتنے ہی لفظوں میں کہے، اس سے زیادہ لفظوں میں نہیں، اور محض اسی آزادی سے اسے اور بہت سی آزادیاں دی ہیں۔ سب سے بڑی آزادی جو ناول نگار کو حاصل ہے اور جس سے ڈرامہ نگار بالکل محروم ہے، یہ ہے کہ ناول نگار اپنے بیان کے ذریعے بے شمار باتیں اپنے ناظر کے سامنے لا سکتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی خاص مقام یا کسی خاص وقت کی اتنی مکمل تصویر کھینچ سکتا ہے کہ اس جگہ اور اس وقت کا پورا سما آنکھوں میں پھر جائے۔ ناول نگار کے مشاہدے نے اسے کسی خاص مقام یا وقت کی جو چھوٹی سی چھوٹی جزیات اور تفصیلات دیکھنے کا موقع دیا ہے، وہ انہیں پوری آزادی اور تفصیل کے ساتھ کسی جھجک اور روک ٹوک کے بغیر اپنے ناول میں بیان کر سکتا ہے۔ اسے اس بات کی پوری آزادی ہے کہ جس واقعے کا ذکر وہ اپنے ناول میں کر رہا ہے، اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا رخ اور پہلو اپنے بیان کے ذریعے قاری کے سامنے پیش کر دے۔ اسے یہ حق بھی حاصل ہے، اور اس حق سے ناول نگار نے ہر زمانے میں پورا فائدہ اٹھایا ہے کہ قصے میں آنے والے کرداروں کی ایسی ایسی باتیں پڑھنے والوں کو بتائے جن کا علم اس کے بتائے بغیر کرداروں کے عمل اور ان کی گفتگو سے انہیں ہرگز نہ ہوتا۔ ناول نگار کو اس کے فنی منصب نے یہ آزادی بھی دی ہے کہ زندگی کے کسی خاص مسئلے یا موضوع سے متعلق اس کے خاص طرح کے جذبات اور میلانات نے چیزوں پر جس طرح کا رنگ چڑھایا ہے، یا اس کے فکر و تخیل نے حقائق کو جو نئی نئی صورتیں دی ہیں، انہیں وہ جب اور جس طرح چاہے بیان یا پیش کرے۔ مختصر یہ کہ ناول نگار اس طرح کی قید و بند میں گرفتار نہیں کہ اسے ہر جگہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے۔ اس پر یہ پابندی بھی نہیں کہ وہ اپنے واقعات اور کرداروں سے منہ چھپاتا پھرے اور ان سے اجنبیوں کی سی دوری اختیار کرے۔ وہ تو ایک ایسا ناظر ہے کہ ہر واقعہ اس کے سامنے پیش آتا ہے، اور ایسا سامع کہ ہر بات اس کے سامنے کہی جاتی ہے۔ مناظر، واقعات، کردار، تصورات، احساسات سب اس کے حلقۂ بگوش اور اپنی بقا کے لیے اس کی جنبش قلم کے محتاج اور دست نگر ہیں۔
انہیں تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے اور بنانے اور بگاڑنے والا بھی وہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے اسی فنی مقام، منصب، مرتبے اور حیثیت سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ڈرامہ نگار کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس پر اس پابندی نے کہ ڈرامہ ایک محدود وقت ہی میں سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے، بہت سی سخت پابندیاں لگا دی ہیں۔ سب سے بڑی پابندی تو یہی ہے کہ اسے اپنے آپ کو، یا یوں کہیے کہ اپنی ذات کو، پردے کے پیچھے چھپا رکھنا پڑتا ہے۔ اسے سٹیج پر آنے کی اجازت نہیں، اسی لیے سٹیج سے نہ وہ واقعات کو دیکھ کر ان پر رائے زنی کر سکتا ہے، نہ کرداروں کے متعلق اپنی زبان سے کچھ بیان کر سکتا ہے، اور نہ منظر کشی میں اپنے بیانیہ انداز سے زندگی کی روح دوڑا سکتا ہے، یعنی بیان کی وہ آزادی جو ناول نگار کو پلاٹ کی پیشکش، کرداروں کی مصوری، منظر کشی یا نقطہ نظر کی وضاحت اور اظہار میں قدم قدم پر حاصل ہے، بیچارہ ڈرامہ نگار اس سے قطعاً محروم ہے، اور اس لیے اسے اس کی تلافی دوسرے طریقوں سے کرنی پڑتی ہے، اور یہی دوسرے طریقے اس کے پلاٹ کی ترتیب اور اس کی کردار نگاری کے انداز کو ناول کے پلاٹ کی فنی ترتیب اور کردار نگاری سے بالکل مختلف بنا دیتے ہیں۔ پلاٹ کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرامہ نگار کو اپنے پلاٹ کی ترتیب اور اس کے مختلف اجزاء میں ربط اور آہنگی پیدا کرتے وقت بڑے اختصار اور ایجاز سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ پلاٹ کو مرتب کرتے وقت کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کر سکتا جو کسی نہ کسی طرح پلاٹ کو آگے بڑھنے میں مدد نہ دے، یا جس سے کسی نہ کسی طرح واقعات کی وضاحت یا کردار کی صراحت نہ ہوتی ہو۔ اسے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی اس بیانیہ اظہار کی تلافی کرنی پڑتی ہے جو ناول نگار کا ایک بے حد مفید، مؤثر اور نتیجہ خیز فنی اعلی کار ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ڈرامائی مجبوریوں کی وجہ سے پلاٹ کا میلان خود اختصار کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے بیانیہ اظہار کی کمی کی تلافی نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈرامہ نگار کرداروں کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ کرداروں کی گفتگو اور ان کی حرکات و سکنات میں اس بات کے لامحدود امکانات موجود ہیں کہ وہ پلاٹ کے ان خالی حصوں کو بھی مکمل کر سکیں جو ڈرامہ نگار کو اختصار کے پیش نظر مجبوراً چھوڑنے پڑتے ہیں، اور بیانیہ ٹکڑوں کی بھی پوری تلافی کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ نگار پلاٹ سے کہیں زیادہ کرداروں کو اپنی توجہ کا مرکز بنانے پر مجبور ہے، اور یہ ڈرامہ فنی نقطہ نظر سے واقعات کی کہانی ہونے کے بجائے کرداروں کی کہانی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول اور ڈرامے کا فرق بیان کرتے وقت بعض نقادوں نے ایک کو واقعات کی اور دوسرے کو کرداروں کی کہانی کہا ہے، اور ہم ڈرامے کی عظمت کا اندازہ واقعات کی دلکشی اور ان کے انوکھے پن سے نہیں بلکہ کرداروں کی عظمت و شکوہ یا ان کی ناقابل فراموش انفرادیت سے لگاتے ہیں۔ کوئی اچھا ڈرامہ دیکھ لینے کے بعد دیکھنے والوں کے ذہن پر واقعات کی شدت، اہمیت یا دلچسپی کا نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ کرداروں کی انفرادی شخصیت کا نقش قائم ہوتا ہے، اور وہ ان میں سے بعض کی باتوں کو مدتوں اس طرح یاد رکھتے ہیں جیسے ہم کسی غیر معمولی شخص سے ملنے کے بعد مدتوں اور بعض اوقات ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ کردار کی گفتگو اور اس کی حرکات و سکنات سے ایک طرف تو کردار کی شخصیت اور اس شخصیت کے انفرادی پہلو ابھرتے ہیں اور اجاگر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دونوں چیزیں اور کئی حیثیتوں سے اس کے فنی منصب کے ادا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کردار اپنی گفتگو سے اور اپنے عمل سے پلاٹ کے چھپے ہوئے حصوں کی تکمیل کرتے جاتے ہیں، اور وہ انہیں دونوں چیزوں سے کہانی کو برابر آگے بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہی دونوں چیزیں ناظر کی اس توجہ کو جو ڈرامے سے لطف اندوز ہونے کی بڑی ضروری شرط ہے، برقرار اور قائم رکھنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ یہی دونوں چیزیں ارتقاء کی ساری منزلیں طے کرنے میں پلاٹ کی رہنمائی بنتی ہیں، اور انہی کے سہارے سے اس کی ابتدا، اس کے نقطہ عروج اور اس کے خاتمے سے میں صحیح قسم کا ربط، تسلسل اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور بالآخر یہی دونوں چیزیں اس مجموعی تاثر کو برقرار رکھنے کی خدمت انجام دیتی ہیں جو ہر اچھے ڈرامے کا طرز امتیاز ہے بلکہ لازمی شرط ہے۔ ڈرامے میں کرداروں کو ایک اور اہم خدمت بھی انجام دینی پڑتی ہے، کیونکہ ڈرامہ نگار ناول نگار کی طرح کسی ایک جگہ بھی خود کچھ نہیں کہتا یا ناظرین کے سامنے نہیں آتا، یا یوں کہیے کہ فن